السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو ہمیشہ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے۔ میرے لیے بھی اچھی صورت کی وجہ سے کئی خوشحال گھرانوں سے اچھے رشتے تو آئے، مگر بات نہ بن سکی۔ ایک تو ہمارا گھر 4 مرلے کا اور بوسیدہ سا تھا، اس پر غربت کی وجہ سے میرا جہیز بھی نہ بن سکا تھا۔ اب ظاہر ہے جو لوگ محل نما گھروں میں رہتے ہوں وہ رشتے کرتے وقت لڑکی والوں کا رہن سہن تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے والدین نے بھی کئی اچھے رشتے اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ وہ لوگ غریب تھے اور انہوں نے میرے لیے کسی امیر گھرانے کا خواب دیکھا ہوا تھا۔ بالآخر والد صاحب نے اس سنہری خواب کی تعبیر ڈھونڈ نکالی تھی۔ ابا جان کے ایک دوست ابرار احمد نے ان کو بتایا کہ ان کے ایک واقف کار دبئی میں رہتے ہیں جس کے پاس وہ کام کرتے ہیں۔ وہ ایک عربی تاجر تھا اور بہت دولت مند تھا۔ وہ ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں اپنے دوست سے بات کروں، وہ آج کل اس عربی تاجر کے ساتھ پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی کہ ہاں مجھے ان کے پاس لے چلو، اگر عربی زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہے تو میں اس رشتے کو قبول کر لوں گا۔ یہ عربی تاجر سیر و تفریح کی غرض سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ والد دوست کے ہمراہ جا کر اس سے مل لائے۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ ابا جان نے فوراً اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نہ کوئی تحقیقات کی اور نہ یہ سوچا کہ بیٹی اتنے دور غیر ملک جائے گی تو اس کی خیر خبر کیسے لیں گے۔ فوراً ہاں کر دی، محض اپنے اس دوست کے بھروسے پر جو اس عربی تاجر کے پاس ملازم تھا۔ چند لوگوں میں میرا نکاح ہوا اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ مسقط کے قریب ایک گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ یہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک زبردست قسم کی عورت بطور سوتن میرے استقبال کی منتظر ہے، جس کے 2 بچے بھی تھے۔ ان حالات کو میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سوتن اتنی تند مزاج تھی کہ میں اس کو روبرو بیٹھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ جب اس کو غصہ آتا اپنے شوہر کو بھی کھڑی کھڑی سنا دیا کرتی تھی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس عورت کی ہر زیادتی کو خندۂ پیشانی سے برداشت کیا۔ سوچا اب جیون کی ڈور جس کے ساتھ بندھ گئی ہے تو اس ناطے کو توڑنا نہیں ہے۔ میرا شوہر میرا خیال کرتا تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، مگر تنہائی تھی اور سوتن کا راج تھا۔ ظلم سہنا میری عادت بن گئی تھی۔ جس کا کوئی پاس نہ ہو اور وہ دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے اور چارہ کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ میرے والدین نے میری ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا۔ سوچا کہ قسمت میں اس دیو کامت عورت کی نوکرانی بنا لکھا تھا، سو بن گئی ہوں۔ شوہر تو زیادہ تر دبئی یا دوسرے ملکوں میں رہتا تھا۔ سال بھر تو میں نے برداشت کر لیا، مگر کہاں تک، آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سنا تو تھا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر ایسا میٹھا پھل کس کام کا جس میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ میرا شوہر اکثر کام سے باہر رہتا، میرا واسطہ ہر وقت سوتن سے رہتا جو مجھ سے کام کراتے نہ تھکتی تھی۔ ہر شے پر اسی کا قبضہ تھا، ہر چیز کی وہ مالک تھی، اس کا حکم ہی چلتا تھا، میں تو بس اس کی باندھی تھی۔ لگتا تھا جیسے میرے والد نے مجھے بہت سے روپے کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یہ چند سال میں نے کیسے گزارے خدا جانتا ہے۔ فون پر بھی ماں باپ سے ڈر کر بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے خاوند کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے لیے علیحدہ مکان تعمیر کرانے کا ارادہ کر لیا۔ انہی دنوں ہمارے وطن سے چند پاکستانی نوجوان کمانے آئے ہوئے تھے۔ یہ راج مزدور تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے مکان کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ مکان سامنے ہی تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے کے بعد ذرا دیر کو ستانے کے لیے کسی درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک روز ان میں سے ایک نوجوان پیاس کتاب نہ لا کر ہمارے در پر آیا اور پانی کا سوال کر دیا۔ میری سوتن سو رہی تھی۔ مجھے پسینہ بہاتے اپنے اس ہم وطن پر ترس آ گیا۔ میں نے ہی در سے جھانکا تھا کیونکہ مجھے بھری دوپہر کی اس بے اندازہ تنہائی میں یہ دستک بھلی لگی۔ اس کا یہ دل بھی کسی چارہ ساز کا آرزو مند تھا شاید، اور میں تو اتنی حسرت زدہ ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا در و دیوار سے حال زار کہوں یا پھر زمین پر انگلیوں سے درد دل لکھ دوں۔ ایسے میں کسی آدم ذات کا در پر صدا دینا میرے من کے مرجھائے ہوئے پھول کو کھلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ نوجوان جو پانی مانگنے آیا تھا میرے ہی گاؤں کا تھا۔ میں نے اس سے اپنے گاؤں اور والدین کا احوال پوچھا اور یوں اس کے ساتھ اپنی دھرتی کی مٹی کا رشتہ قائم محسوس ہو گیا۔ اب ہر دوپہر جب کھانے کا وقفہ ہوتا وہ دستک دیتا اور میں ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس کے حوالے کر دیتی۔ یوں صحرا میں قید کسی آدم ذات کی صورت دیکھ کر خوش ہو لیتی تھی۔ سلام و دعا سے بات چیت آگے بڑھی اور میں گھر کا کھانا پلیٹ میں ڈھک کر اس کو دینے لگی تھی۔ کہتی کہ تم لوگ یہاں پردیسی ہو، یہ کھا لو،
یہاں تم لوگوں کو گھر کا پکا کب نصیب ہوتا ہے؟ میں تو پردیسی تھی اور پردیسی ہی پردیسیوں کے دکھ جانتے ہیں۔ میں نے شوہر کا گھر سمجھ کر کبھی اس نوجوان کو گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا اور نہ خود شوہر کے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھا تھا۔ اس بات کا علم میری سوتن کو بھی تھا۔ وہ مجھے راج مزدوروں کو پینے کا پانی دینے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہ سوچا کہ کسی سے محبت کروں گی۔ محبت تھی کہاں اس دنیا میں۔ جس ہمدرد چہرے کو دیکھتی تھی لگتا تھا یہی تنہائی کے سنگلاخ میں جینے کا آسرا ہے۔ دل میں زندہ رہنے کی آرزو تو ابھی بھی جگنوں کی طرح چمکتی تھی، مگر گناہ کا تصور تک نہ کیا تھا۔ بس ایک مزدور جو ہم وطن تھا اور پیاسا ہوتا تھا، پانی ایک جگ روزانہ دے دیا کرتی تھی، اس کے بدلے اللہ سے سکون مانگتی تھی۔ ایک روز میری سوتن نے مجھ سے اپنا قیمتی لباس استری کرنے کو کہا۔ وہ مجھ سے انجانے میں جل گیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے چلا کر کہا، تو کس کے تصور میں کھوئی رہتی ہے؟ تو نے میرا لباس کیوں جلایا ہے؟ کیا اس لیے کہ تیرا دھیان کسی اور طرف لگ گیا ہے، یا یہ کہ تم نے حسد کی وجہ سے جلایا ہے؟ مجھے اس دن بہت غصہ آ گیا اور پہلی بار اس کے سامنے زبان کھول دی۔ میں نے کہا، تم جو سمجھو، لباس کو جلنا تھا سو وہ جل گیا ہے۔ وہ بولی، تم نے مجھ کو ایسا جواب دیا ہے کہ میں تم کو اس کی سزا ضرور دوں گی۔ کیا مزہ چکھاؤں گی؟ میں نے عربی کی بیوی ہوں، تیری غلام نہیں۔ وہ غصے سے کھول گئی۔ اسی شام کو جب میرے شوہر گھر آئے، اس عورت نے نہ جانے ایسی کیا بات اس کو کہی کہ اس نے کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم میرے لائق ہی نہیں رہی۔ یہ سن کر میں رو پڑی اور دیوار سے لگ کر خوب زاروں قطار رو دی۔ مجھے لگا آج میرے سارے اپنے مر گئے ہیں، پردیس میں بے آسرا ہو گئی ہوں، یہاں نہ کوئی اپنا تھا اور نہ رشتہ دار تھے۔ اب کیا کروں گی اور کدھر جاؤں گی؟ ساری رات اسی اندیشے میں کٹ گئی۔ اگلے دن یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کو پھر اس نوجوان نے دستک دی اور ٹھنڈا پانی کی صدا لگائی۔ میں نے اٹھ کر اس کو جگ دیا، لیکن آج میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ صبح میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا ہے۔ اگر اس نے تم کو طلاق دی ہے اور تم کو گھر سے جانے کو کہا ہے تو میں تم کو سہارا دوں گا۔ فی الحال تم پاکستان واپس چلی جاؤ، میں تم کو وہاں آ کر تمہارے والدین سے اپنا رشتہ مانگ کر اپنا لوں گا۔ ابھی تم کو پاکستان جا کر اپنے والدین کو حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ شام کو عربی واپس آ گیا۔ اس نے کہا، تمہارے والد کو فون پر اطلاع کر دی ہے، تمہارا خروج لگ جائے گا، تم تیار رہنا پاکستان جانے کے لیے۔ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اپنے کمرے میں جا کر تیاری کرنے لگی۔ عربی نے جو مجھے زیور دیا تھا کہا، تم یہ اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم یہاں خوش نہیں ہو، واپس جانا چاہتی ہو تو خوشی سے جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ میں تمہارے لیے اتنی رقم کا انتظام کر دیتا ہوں کہ تم پاکستان میں کچھ سال بغیر مالی تنگی کے گزار سکتی ہو۔ جب میں پاکستان میں پہنچی، ماں باپ نے میری حالت پر کلیجہ تھام لیا۔ انہوں نے تو بڑی آرزو سے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کبھی ان سے فون پر بات ہو جاتی تب بھی میں اپنے دکھ سکھ نہ کہتی تھی کہ وہ پریشان نہ ہوں، مگر اب میرا چہرہ خود میری کہانی کہہ رہا تھا، جس پر خوشی کا ایک بھی پھول نہیں تھا۔ میرے جن کزنوں کی غریب اور متوسط گھرانوں میں شادیاں ہو گئی تھیں، وہ آج بھی خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں، مگر میں سونے کا زیور لے کر آنے والی پھر بھی خالی دامن تھی اور ماتھے پر طلاق کا ٹیکا سجا کر آئی تھی۔ 6 ماہ والدین مجھے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتے رہے۔ بالآخر ان کو بتا دیا کہ ایک راج مزدور نوجوان جس کا نام ریاض ہے وہ آئے گا، آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ کر دینا۔ مجھے راج مزدور قبول ہے، مگر ایسی دولت نہیں جو ہر لمحہ ناگن بن کر انسان کو ڈستی رہتی ہے۔ سال گزر گیا تو میں بھی مایوس ہو گئی، سوچتی تھی کہ ریاض بھی بے وفا نکلا ہے، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا، لیکن سال کے بعد ایک روز وہ اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آ گیا۔ ماں باپ نے اس بار میری مرضی کا احترام کیا اور میری شادی ریاض سے کروا دی ہے۔ آج غریب مزدور کے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ سچ ہے، خوشی اور سکون دولت سے نہیں، عزت اور پیار سے ملتا ہے۔ تو دوستو، میں سب ماں باپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت بڑا گھر اور امیر لڑکا نہ دیکھا کریں، بلکہ ایسا لڑکا دیکھیں جو غریب ہو، بے شک، لیکن آپ کی بیٹی کو خوشیاں اور عزت دینے والا ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔